السلام علیکم دوستو، اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ایک لڑکی کا ویڈیو ضرور دیکھا ہوگا جس نے پانی میں کود کر اپنی جان دے دی۔ وہ لڑکی احمد آباد کی رہنے والی تھی اور اس کا نام عائشہ تھا۔ پولیس نے تحقیقات کے دوران بتایا کہ لڑکی کو اس کے سسرال والوں نے جہیز کے لیے پریشان کیا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی نے سوسائیڈ کر لیا۔ دوستو، جہیز ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک دردناک اور حیرت انگیز واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو جہیز کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ دراصل دوستو، یہ واقعہ پٹنہ کی سرزمین کا ہے، ایسا واقعہ جس کی وجہ سے پورے پٹنہ شہر کی سرزمین کانپ رہی تھی۔ اس دن ایک ہی گھر سے 14 لاشیں نکالی گئی تھی۔ وہ 14 لاشیں ایک ہی پریوار کے سدسیوں کی تھی۔ پٹنہ کا یہ شاید پہلا واقعہ تھا کہ ایک ہی گھر سے اتنے جنازے اٹھائے گئے ہو۔ ان 14 لاشوں کا جنازہ بھی ایک ساتھ پڑھایا گیا۔ پورا پٹنہ اس پیش آنے والے واقعے سے خوف زدہ تھا۔ دراصل دوستو، یہ ایک مسلم پریوار تھا اور یہ پریوار بھی عام لوگوں کی ہی طرح زندگی گزارا کرتا تھا۔ پولیس نے جب جانچ پڑتال کی تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ سب کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ چلیے دوستو، آپ کو پورا واقعہ بتاتا ہوں کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے ان 14 لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ دراصل دوستو، اس گھر میں ایک جوان لڑکی تھی جس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس لڑکی کے والد بوڑھے ہو چکے تھے اور پریوار بھی کافی غریبی کی حالت میں تھا۔ اس لڑکی کی شادی کے لیے بہت سارے رشتے آتے تھے، لیکن شادی سے کچھ ہی دنوں پہلے لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی ایک لسٹ آ جایا کرتی تھی، لیکن لڑکی کے والد اپنی غریبی کی وجہ سے لڑکے والوں کی اس جہیز کی مانگ کو پورا نہیں کر پا رہے تھے اور اسی وجہ سے لڑکی کا رشتہ ٹوٹ جاتا تھا۔ پھر اور ایک نیا رشتہ آتا تھا۔ شادی سے کچھ ہی دن پہلے جہیز کی ایک لمبی لسٹ آ جاتی تھی اور اپنی غریبی کی وجہ سے لڑکی کا پریوار جہیز کی اس مانگ کو پورا نہیں کر پا رہا تھا اور لڑکی کا رشتہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ لڑکی کے لیے بہت سارے رشتے آتے تھے، مگر ہر بار جہیز کی مانگ پورا نہ کر پانے کی وجہ سے اس لڑکی کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے تھے۔ دوستو، اب بہت وقت گزر چکا تھا اور جہیز کی وجہ سے اس لڑکی کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی اور لڑکی بھی اپنی جوانی کی عمر میں پہنچ چکی تھی، اور جوانی کی عمر میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے لیے اپنے خواہشات نفس پر قابو رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ لڑکی بھی اپنے خواہشات نفس پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کے محلے کے ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم کر بیٹھی اور ان کے بیچ اب سب کچھ چلنے لگا۔ حمل روکنے کی ساری چیزیں استعمال کرنے کے باوجود اس لڑکی پر اللہ کی ایسی مار پڑی کہ سب کچھ استعمال کرنے کے باوجود یہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ دوستو، یہ بات اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھی کہ اس کے پیٹ میں کافر کا بچہ پل رہا ہے۔ ایک دن یہ لڑکی بیمار ہو گئی اور الٹیاں کرنے لگی۔ پریوار اتنا غریب تھا کہ لڑکی کے علاج کے لیے اسے پرائیویٹ اسپتال بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا، لہٰذا اس کی ماں اس لڑکی کو سرکاری اسپتال میں لے گئی۔ اس لڑکی کی ساری رپورٹ کرائی گئی اور ڈاکٹرز نے جواب دیا کہ آپ کی لڑکی پیٹ سے ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ کی لڑکی ماں بننے والی ہے، ایسے حالات میں الٹیاں آنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ڈاکٹرز کی یہ بات سن کر لڑکی کی ماں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ سرکاری اسپتالوں میں تو بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ بات اس لڑکی کے پورے محلے میں پھیل گئی اور پھر جنگل کی آگ کی طرح پورے پٹنہ میں اس لڑکی کی باتیں ہونے لگی۔ لوگ ان کا مذاق بنانے لگے۔ اب جہاں اس کا بھائی نکلتا، لوگ اسے تانے مارتے اور کہتے کہ کیا تیری بہن کو ہندو ہی ملا تھا، مسلمانوں میں سے کوئی نہیں ملا اسے، کتنی گرمی ہے تیری بہن میں۔ لڑکی کے پریوار والوں کو بری بھلی باتیں سنائی جانے لگی اور جگہ جگہ انہیں بے عزت کیا جانے لگا۔ لوگوں نے اس پریوار کا جینا حرام کر دیا تھا۔ لڑکی کے والد، جو پہلے سے ہی اپنی بیٹی کے شادی نہ ہونے سے پریشان تھے، اس واقعے کے بعد اور لوگوں کے اس رویے سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ غریبی اور ان کی بیٹی کے اس واقعے سے اب انہیں ان کی زندگی بوجھ لگنے لگی تھی، لہٰذا اس لڑکی کے والد نے ایک دن میڈیکل سٹور سے زہر کی شیشی خریدی اور گھر والوں کو بتایا کہ آج ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، اور اس لڑکی کے باپ نے وہ زہر کی شیشی پکتے ہوئے کھانے میں ڈال دی اور پھر سب ایک ساتھ کھانا کھانے لگے۔
थोड़ी ही देर के बाद जहर की वजह से सब तड़पने लगे और घर चीखों पुकार से गूंजने लगा। मोहल्ले वालों ने जब ये चीखों पुकार सुनी तो घर के बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। जब तक लोग दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे सब लोग मर चुके थे। पुलिस को बुलाया गया, 14 लाशों को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि इन 14 लोगों को जहर देकर मारा गया है। बहरहाल दोस्तों, इन 14 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो लड़की खुद है जिसने काफिर के साथ गैर ताल्लुकात कायम किए, या फिर वो लोग जो लड़की के परिवार को उस वाक़ये के बाद ताने देकर परेशान कर रहे थे? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। दरअसल दोस्तों, इन 14 लोगों की मौत का जिम्मेदार हमारे मुआशरे में फैली हुई एक बीमारी है जिसे जहेज कहा जाता है। अगर इस लड़की के परिवार से जहेज की मांग ना की जाती तो शायद ये लड़की ऐसा काम कभी न करती। वो भी किसी की बीवी बन सकती थी, उसके भी नेक बच्चे होते, आज वो किसी की माँ होती। लेकिन जहेज की लानत ने उस लड़की के साथ साथ उसके परिवार को भी ख़त्म कर दिया और आज भी ये बीमारी, ये जहेज की लानत हमारे मुआशरे में पाई जाती है। इसी बीमारी की वजह से हमारी एक बहन ने खुदकुशी कर ली जिसका नाम आयशा था। न जाने और कितनी आयशाएं इस जहेज की वजह से अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर जी रही होंगी। वीडियो सिर्फ एक ही लड़की का वायरल हुआ है, लेकिन आए दिन कितनी ही लड़कियां इस जहेज की वजह से खुदकुशी करके अपनी जान दे देती हैं। लिहाजा हमें इस बुराई को ख़त्म करने की ज़रूरत है और शुरुआत हमें अपने ही घर से करनी चाहिए। अगर आप किसी की बेटी को जहेज के लिए सताएंगे तो याद रखिए कल आपके यहाँ भी बेटियाँ होंगी, उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। और अपनी तमाम बहनों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि खुदकुशी करना ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है और इस्लाम में तो ये मौत हराम मानी जाती है। अल्लाह ताला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिहाजा मेरी बहनों, सब्र करना सीखो और सब्र न कर सको तो ऐसे शौहर को छोड़ दो जो आपसे दहेज का मुतालबा करता है। आप नई ज़िंदगी भी तो शुरू कर सकती है। खुदकुशी जैसा कोई कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों के बारे में ज़रूर सोचना कि आपके ऐसा कदम उठाने से उनको कितनी तकलीफ़ पहुंचेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस जहेज़ की लानत को हमारे माशरे और पूरी दुनिया से ख़त्म करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।